بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيتي كلهم قد وجبت له النار. آمنت بالله وبآياته. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے ہم سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو پھر تابع فرما کر دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. دنیا نے دی کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. ذی وقار علماء کرام، ادارہ حاضہ کے سالانہ اس کانفرنس میں پروقار تقریب میں تشریف لانے والے علاقہ بھر کے اور علاقہ کے گرد و نواح سے آنے والے غیرت مند مسلمانوں، میں آج دوسری مرتبہ ادارہ حاضہ کی سالانہ تقریب میں اپنے میزبانان حضرات کی دعوت پر ایک بہت بڑا طویل سفر کر کے میں پہنچا ہوں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج کی اس تقریب کو اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. رات میں چکری دمیال سے بھی آگے وہاں
ایک جگہ ہے وہاں بیان تھا، سفر کیا، صبح فجر کے وقت مانسیرا پہنچا، اس کے بعد یہاں آپ کے پاس ان دنوں مسلسل اسفار ہوتے ہیں، بندہ بھی تھک جاتا ہے۔ باہر کیف اگر آپ تھوڑی دیر توجہ اور محبت سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ گفتگو میں بھی آسانی ہوگی، اور میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کر کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ گزشتہ سال بھی میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ آپ تشریف لاتے ہیں ان پروگرامات میں، ان مجالس میں، تھوڑا تھوڑا میں نے کہا بولا کریں۔ کچھ بلوایا تھا آپ کو تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو آپ جاگ گئے تھے۔ اب پورا سال گزر گیا ہے تو پھر آپ بھول گئے ہوں گے، اب دوبارہ پھر آپ کو چارج کرنا پڑے گا۔ صدر مجلس عالم بعمل حضرت مولانا مومن خان عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، و دیگر علماء بھی ہیں، سب کا نام لوں گا تو ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ رب العزت سب کی آمد کو قبول و منظور فرما دے۔ ڈبے کو تھوڑا سے ادھر کریں، اچھا یہ تو وہ سٹینڈ اس کو ادھر کریں میری طرف، مجھے پتہ لگے کہ میں کیا رہا ہوں، سارے آپ نے ادھر موڑے۔ جزاک اللہ۔ آج جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، اس ماحول میں جہاں ہر طرف عصری تعلیم کا ایک زور ہے، طلباء کا ایک شوق ہے، اب والدین کا بھی ایک ذوق ہے، ہم اپنے بچے کے لیے اچھا پرائیویٹ سکول تلاش کرتے ہیں، اچھی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، گاڑیاں لگاتے ہیں، اچھی فیسیں بھرتے ہیں، سال کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ پورا سال کا اگر خرچہ اکٹھا کیا جائے تو بعض دفعہ ایک بچے کا خرچہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ دینی ادارے جنہوں نے آپ کے خرچے کو بھی بچایا، آپ کے بچے کو بھی بچایا، وہاں ایک کالج اور سکول میں صرف دینی تعلیم کے علاوہ یہ دوسری تعلیم اگر حاصل کی جاتی ہے، میں اس تعلیم کا انکار نہیں کرتا، ہم خود پڑھتے رہے، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن وہاں پورا سال جب لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں روپے لگنے کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے، بچے کی ڈی ایم سی چیک کی جاتی ہے، یا اس کے وہ نمبرات چیک کیے جاتے ہیں، یا اس کا ریزلٹ کا انتظار ہوتا ہے، تو وہ 100 میں سے 10% بھی نہیں ہوتا۔ والدین لاکھوں روپے لگا کر نتیجہ صفر ہے۔ اس میں کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر بچے کو بٹھا کر پوچھا جائے تو وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں ایک پرائیویٹ سکول کا بچہ، میں اپنے مانسیرا ادارے کی بات کر رہا ہوں، غالباً 16-17 سال کا بچہ تھا، اس کا والد لے کر آیا جی کہ اس کو قرآن پڑھائیں۔ مانسیرا کی ایک نامی گرامی سکول سے نکال کے لایا گیا، 15 سے اوپر اس کی ایج تھی، تو ہمارے والد محترم نے اتنا ہی کہا کہ چلو باقی سوالات تو بعد میں ہوں گے، بچہ ذرا مجھے کلمہ تو سناؤ، کلمہ تو مجھے سناؤ۔ تو وہ 7ویں کلاس کا بچہ ایک معیاری سکول میں، ایک مستند ادارے میں پڑھ کے آنے والا، کلمہ سنانے لگا ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ ہمارے ہاں اس تعلیم کا معیار ہے۔ اور پھر جب بات آتی ہے لوگ مدارس پہ انگلی اٹھاتے ہیں، علماء پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، قوم کو کیا دیا ہے۔ وہی شرارتی بچہ ہوتا ہے جسے گھر میں بھی ماں باپ بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، محلہ بھی سارا تنگ ہوتا ہے، لوگ اٹھا کر اس کو دینی ادارے میں داخل کرتے ہیں، قاری صاحب کے حوالے کرتے ہیں، علماء کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ وقت کا بہترین عالم اور مفتی اور خطیب بنا کر مدرسے سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی محنت ہے؟ اس محنت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ ایک باپ آج کے دور میں اپنی اولاد کو اتنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا۔ اس مصروفیت کے دور میں، نفسا نفسی کے عالم میں، 24 گھنٹوں میں اپنا سکا باپ اپنی اولاد کو اتنا وقت نہیں دیتا ہے جتنا دینی ادارے کا ایک استاد صبح سے شام تک بچے کے ساتھ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں اس کی نماز ٹھیک کرا رہا ہے، کہیں اس کا قرآن ٹھیک کرا رہا ہے، کہیں ساتھ سکول کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ ایک حسین امتزاج دینی و عصری تعلیم کا پیش کرتے ہیں یہ مدارس والے۔ یہ قوم کی کتنی فکر میں ہے، کتنی اس محبت میں یہ آپ کے سامنے ایک نمایاں کردار کو، نمایاں چیزوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ پھر قوم والوں، میرا آپ سے سوال بنتا ہے، ہمارے یہ محسنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولے سارے۔ اتنا بڑا مجمع آپ والدین بیٹھے، ایک والد کھڑا ہو کر مجھے یہ بتائے کہ شاہ صاحب میں اپنے بچے کو 24 گھنٹے میں 5 یا 6 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس کا سبق سنتا ہوں، یہ سبق سناتا ہوں، لکھواتا ہوں، میں جو تعلیم حاصل کی ہے اس کو میں پڑھاتا ہوں۔ نہیں دیتے ہم وقت، دے ہی نہیں سکتے۔ جب ہم ایسے اداروں کے حوالے کرتے ہیں، ادھر وہ ساتھ انگریزی بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، سائنس بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، فزکس بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیالوجی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ انہی اسباق کے دوران انہی وقتوں میں سے وقت نکال کر بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل تعلیم تو یہ ہے۔ یہ تو ساری فروعاتیں چل جاتے ہیں، یہ سارے فنون ہیں، ہم پڑھیں گے تو ہم کسی جگہ ڈاکٹر بنیں گے، پیسہ کمائیں گے کل، لیکن یہ علم ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر میں اکابر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے نکلے، دیوبند تشریف لائے، علماء کا اجلاس بلائے، اکٹھے کیے، ساروں کو بٹھایا، فرمانے لگے میں نے مالٹا کی جیل میں صرف 2 ہی مسئلے سیکھے۔ بڑے بڑے علماء فرمانے لگے کہ امت کے اتنے بڑے عالم سے کون سی ایسی چیز رہ گئی تھی جو اس نے جا کر جیل میں سیکھی ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں نے مالٹا کی جیل میں 2 ہی مسئلے سیکھے ہیں کہ سب سے پہلے امت میں قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ کون سی تعلیم کو؟ قرآن کی تعلیم کو۔ جب قرآن کی تعلیم ہوگی گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، بچہ قرآن پڑھے گا، باپ کا ادب و احترام بھی کرے گا، استاد کا ادب و احترام بھی کرے گا۔ دینی مدارس والے جہاں قرآن پڑھاتے ہیں وہاں یہ تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو ادب بھی سکھاتے ہیں، ان کو باپ کی خدمت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آج میرا نوجوان جب یونیورسٹی سے یا کسی اور تعلیم سے پڑھ کر گھر آتا ہے تو باپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ میرا طالب علم جب مدرسے سے پڑھ کر گھر آتا ہے تو باپ کی چپلیاں بھی پالش کرتا ہے، بعض دفعہ باپ کا رومال بھی دھو کے اس کے حوالے کرتا ہے، رات کو اس کے سر کی مالش بھی کرتا ہے، مٹھی چابی بھی کرتا ہے، اور باپ اس کو دعائیں دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے، دینی مدارس کی برکت ہے۔ اگر یہ دینی ماحول، یہ قرآن کا ماحول یہ علماء نہ فراہم کرتے تو آج ان بچوں کو یہ تمیز بھی نہ ہوتی، ہمیں یہ تمیز بھی نہ ہوتی کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، میں نے معاشرے میں وقت کیسے گزارنا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ان دینی اداروں سے ملتی ہیں جہاں ان دونوں تعلیم کو اکٹھا کر کے میرے بیٹے کو بہترین، آپ کے بچے کو بہترین زمانے کا مستقبل نونہار، مستقبل کا ایک نونہار بنا کر، ایک باکمال بنا کر مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نکالتے ہیں۔ دیکھو یہی مدارس تھے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، ایک زمانہ تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفتر سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک زمانے میں
رمضان کے مہینے سے قبل میں پورے گجرانوالہ شہر میں گھوما، مجھے اپنی مسجد کے لیے قرآن سنانے والا حافظ نہیں مل رہا تھا۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ جب قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملا کرتے تھے۔ آج وہ وقت بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے، حفاظ کی لائن لگی ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے، کوئی مسجد کے اندر سنا رہے، کوئی نیچے سنا رہے، کوئی اوپر سنا رہے، کوئی بالائی خانوں میں سنا رہے، کوئی مارکیٹوں میں سنا رہے، کوئی پمپوں پہ سنا رہے، کوئی کدھر سنا رہے۔ ایک رمضان کے مہینوں میں 10 حفاظ، میں اپنے ادارے میں تھا، اس سال 30 سے 40 حفاظ ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب کے سب کہہ رہے تھے استاد جی ہمارے لیے کوئی جگہ ڈھونڈے، ہم مصلی سنائیں۔ جگہ نہیں ملتی، حفاظ بے شمار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دینی مدارس کی محنت ہے نا یار، ان علماء کی محنت ہے نا، یہ دینی ماحول کی محنت ہے۔ یہ صبح شام تانے بھی سنتے ہیں، کبھی وقت پہ چندہ بھی مل گیا، کبھی نہ بھی ملا، خدمت ہوئی ادارے کی نہ ہوئی، پھر بھی قوم کے لیے ایک بہترین یہ خوبصورت چہرے تیار کر کے قوم کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ان مدارس کا مجھے بھی محسن بننا چاہیے، آپ کو بھی محسن بننا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، معاونت کرنی چاہیے، اور کچھ نہیں ہو سکتا، کم از کم باتیں نہیں کرنی چاہیے، محبت سے تو ہم پیش آ سکتے ہیں نا، پیش آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ اپنے اس ماحول والے یہ جو ادارہ آپ کے سامنے کام کر رہا ہے، مجھے اس کی ساری غرض و غایت کا پورا پتہ نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات آپ سے کروں گا، جو کام یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ٹھیک رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ بولے سارے ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیں، یہ جو آپ کے سامنے آج یہ نونہار پیش کیے، یہ کام ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا؟ بولے اونچی آواز سے، اور بولے ٹھیک ہوا، اور بولے اونچی آواز سے کہ ٹھیک ہوا۔ یہ بہترین چیزیں آپ کو تیار کر کے میری اور آپ کی تربیت کر رہے ہیں، اولاد کی فکر کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اولادوں کو وقت دیں، یہ قوم کے بچے تیار کرتے ہیں، قرآن کا حافظ بناتے ہیں، بہترین معاشرے کا فرد بنا کر ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دو باتیں انہی کے متعلق کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے میرے سامنے، قرآن مجید ان بچوں نے یاد کیا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، قرآن پڑھنے والا بچہ، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، حفظ کرنے کے بعد دنیا کے جس کونے میں جا کر بیٹھے گا، جس جگہ بیٹھے گا، اس پہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے شاہ صاحب یہ رحمت کیسی ہے؟ اگر مجھے دنیا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے بتائے کہ میں نے سائنس میں اتنی پی ایچ ڈی کری ہے، اس کے بعد مجھ پہ رحمت آتی ہے، میں نے فلاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھ پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، کسی کے ساتھ رحمت کو قید نہیں کیا، اللہ نے رحمت کو قرآن کے ساتھ قید کیا ہے۔ پھر کیسے قید کیا ہے؟ تھوڑی سی ایک جھلکی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا رحمت، ان پہ ایسی رحمت آتی ہے، قرآن پڑھنے والوں پہ ایسی رحمت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن کہتے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں آج، رات تہجد میں کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھا، سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کی انہوں نے۔ مفسرین نے لکھا، فرمایا اللہ کا قرآن شروع کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ حضرت اسید رات تہجد میں کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں عجیب منظر میں نے دیکھا، ادھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا گھوڑا میرے پاس باندھا ہوا ہے، گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا، میں نے قرآن کی تلاوت روک دی، دوبارہ میں نے پھر شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، کودنے لگا، میں نے قرآن کی تلاوت روک دی، تیسری مرتبہ میں نے پھر شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، کودنے لگا، اور پنگوڑے میں میرا شیرخوار معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ گھوڑا ٹانگ مارے گا، میرا بچہ زخمی ہو جائے گا، بیدار ہو جائے گا۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت روک دی، دل میں یہ خیال آیا
صبح حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ کی محبوب کو سارا ماجرا سناؤں گا۔ یا رسول اللہ رات میری تلاوت کے دوران گھوڑا اچھلتا رہا، کودتا رہا، بدکتا رہا، اور اگلا عجیب منظر بھی میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ ایک بادل ہے نا، اس نے سایہ کیا ہوا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اندر چراغ اور روشنی جل رہی ہے۔ ادھر میں قرآن کی تلاوت چھوڑتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں، آسمان پہ بادل بھی غائب ہے، اس کے اندر روشنی بھی غائب ہو گئی ہے۔ عجیب منظر ہے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت روکی، میں نے کہا حضور کو سارا ماجرا سناؤں گا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کیا یا رسول اللہ رات میرے ساتھ یہ منظر رہا ہے، گھوڑا میرا اچھلنے لگ رہا تھا، ادھر میں قرآن پڑھتا گھوڑا اچھلتا ہے، آسمان پہ بادل کا ٹکڑا تھا، اس نے سایہ کیا ہوا تھا، وہ سایہ بھی غائب، روشنی بھی غائب ہو گئی۔ یا رسول اللہ بتائیے نا یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ فرمایا او سید تو نے قرآن کی تلاوت کیوں چھوڑی؟ کیا کہا تو نے قرآن کی تلاوت کیوں چھوڑی؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ دیجئے گا، نکتہ سنا رہا ہوں، حدیث سن کے اگر مزہ آئے نا تو ماشاءاللہ اپنے کنجوسی نہیں کرنی نا، ذرا وہ اپنا جنود توڑنا ہے، اور یہ جو جتنا مجمع ہے وہ آخر تک سارے سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں میرے ساتھ کہیں گے انشاءاللہ۔ سنیں حدیث سنیں، اب میں کیا سنا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جواب دیا، فرمایا یہ کوئی تمہارے سر پہ بادل نہیں تھا، یہ کوئی بادل نہیں تھا، کوئی چراغ نہیں تھا، کوئی روشنی نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب نے حضرت حسین کو بتایا یہ تمہارے سر پہ اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے جو دنیا میں تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، رحمت والے فرشتے تھے جو تیرا قرآن۔ اور اگلی بات جو حضور نے فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا اسید، رواہ البخاری۔ اللہ کی محبوب نے فرمایا سنوگی والو سنو، حضور نے فرمایا، زبان نبوت نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا تمہارا کام ہے قرآن پڑھنا، تم قرآن کی تلاوت جاری رکھتے، قرآن کی تلاوت جاری رکھتے۔ اگر تم قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتے، مدینہ میں اتنی زیادہ تعداد میں اللہ کے فرشتے اتر جاتے کہ صبح مدینہ کے باشندوں کو بھی اللہ کی نورانی مخلوق کا دیدار ہو جاتا۔ اب بتاؤ قرآن رحمت ہے کہ نہیں؟ ان بچوں پہ آج رحمت، ہم پہ رحمت، علماء پہ رحمت، دینی اداروں پہ رحمت۔ اگر قرآن کو بیچ میں سے نکالو، سارے مضمونوں کو ایک طرف کرو، رحمت نہیں آتی۔ یا ایک نکتہ سناتا ہوں، پچھلے سال بھی بڑا زور لایا، میں آخر پورے بول سن بڑے تو سب قسم کھا دیجئے کہ شاہ صاحب بھلے تو سی زور لاؤ، تھک تروٹ کی بھی آؤ، ایسے نہ بول دیں۔ شہزاد صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے، من لگتا ہے بڑی 4-5 تقریرہ سلسل ہو سن نا پھر یادی ہو جائے سن انشاءاللہ۔ چلو عمر کو پنجاب کو فرصت نہیں ملتی نا تو میں آواں تو سب کو روزانہ کرے نہ کرے سنادا کرا، جمعہ پڑھانا تو تھوڑے جو بولتے کرو۔ یہ بولنے سے نا علماء فرماتے ہیں، بزرگ لوگ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، تو جب بولیں گے تو مردہ دل پہ بہار آئے گی۔ مردہ دل پہ کیا آئے گی جی؟ وہ بولو نا یار، بہار آئے گی۔ تو بہار کیسے آئے گی؟ خاموش ہونے سے آئے گی۔ وہ چپ دا روزہ پچھلی امتہ میں کو ریاسا، استی امت میں نہیں، استی امت میں تو ساری جاڑی ہے، روزہ رکھ کے کتنا بول دے ہیں، ساری جاڑی اگی دی بزارہ پہ سی کتنا کر دے رہنے، روزے دی حالتہ بھی لگے دے۔ تو اس وقت تو ہمیں نہیں شرماتے، یہاں کیوں شرماتے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے دل کی گہرائیوں سے سارا مجمع سنائے سبحان اللہ۔ نہیں ذرا یہ پیچھے والے ماشاءاللہ ہاتھ بلند کریں اور قوت سے سنائے مجھے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ نکتہ یہ سنا رہا تھا، یہ جو فرشتوں کی تعداد ہے، ادھر توجہ کیجئے گا، یہ جو فرشتوں کی تعداد ہے انگنت لا تعداد اربوں میں ہے یا کھربوں میں فرشتوں کی تعداد ہے، ان کا کوئی تعین نہیں ہے کیونکہ ان کی تعداد کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن بولا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتوں کی
تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور سنو یا ایک بات سنانے لگا ہوں، ایک نکتہ سنانے لگا ہوں، تطبیق باندھنے لگا ہوں۔ یہ جو اتنے زیادہ فرشتے ہیں، لا تعداد کی تعداد سے بھی زیادہ اربوں میں یا کھربوں میں ہیں، فرمایا ان فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرشتے اللہ کا قرآن سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ کیا کہا میں نے؟ سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے سوائے جبریل امین کے۔ جبریل آیا کرتا تھا، اللہ کے محبوب کے ساتھ دوڑ کیا کرتا تھا، حضور کو سنایا کرتا تھا، اللہ کے محبوب سے سنا کرتا تھا۔ لیکن باقی جو فرشتے ہیں یہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، صرف سن سکتے ہیں، صرف ادھر میری طرف دیکھیں، صرف سن سکتے ہیں۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، میں اور آپ کتنے خوش مقدر ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے کتنا خوش نصیب بنایا۔ ہمارا ایک غریب ریڑھی لگانے والا بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے بچے کو بھی 30 پاروں کے قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی رحمت ہے قرآن، یہ کوئی معمولی بات ہے جی؟ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور ایک اور دلیل بھی آپ کو سناؤں، اللہ کا قرآن علیہ 19 29واں پارہ ہے، فرمایا مانا کیا جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ کتنی ہے جی؟ قرآن آیا نا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ فرمایا جہنم کے دروازوں پہ جن فرشتوں کی اللہ نے ڈپٹی لگائی ہے وہ 19 ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی خوبصورت حدیث نقل کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر جہنم کو کنٹرول کرنے والے فرشتے 19 ہیں، اور یہ تو سنو نا حضور کے خوش قسمت امتی ہو، یہ جو قرآن مجید کی بسم اللہ ہے اس کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 19 ہے۔ اب سنو تطبیق، پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو کوئی خوش قسمت انسان، اللہ کی محبوب کا کوئی خوش قسمت امتی، اخلاص نیت کے ساتھ صدق دل کی گہرائیوں سے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی رحمت آج ان بچوں نے یاد کی۔ تو ہم کہتے ہیں یارا جی یہ کوئی معمولی کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، بڑا برکت والا کام ہے، بڑا مبارک کام ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا میں اللہ رب العزت ان کو 4 نقد انعام عطا فرماتے ہیں جہاں یہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا حفتہم الملائکہ، یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس لگتی ہے نا، جہاں بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کو 4 نقد انعام دنیا میں۔ مرنے کے بعد تو بڑے درجے ہیں، وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد تو بڑے انعامات ہیں، بڑی ان کے سروں پہ تاج ہوگا، والدین کے سروں پہ بھی، اور ان کو بڑے منازل سے نوازا جائے گا۔ دنیا میں ان کو پہلا نقد انعام یہ ملتا ہے، فرمایا حفتہم الملائکہ، جب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس لگتی ہے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے آگے ڈھانپ لیتے ہیں، ایک لمبا سا تانتا باندھ دیا جاتا ہے فرشتوں کا، اس کے اندر نہ کوئی شیطان داخل ہو سکتا ہے نہ جن داخل ہو سکتا ہے۔ کتنی مبارک مجلس ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، دوسرا انعام اللہ یہ عطا کرتے ہیں کہ ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وہی بات رحمت والی آ گئی، ان پہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تیسرا انعام فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ایک خاص سکون، ایک
قلبی اطمینان اللہ ان کو عطا کرتے ہیں جو دنیا میں کسی کو نہیں ملتا۔ میں اور آپ سکون کے لیے بڑے اسباب فراہم کرتے ہیں، اچھا بیڈ لاتے ہیں، فرش مخمل بچھاتے ہیں، اپنے کمرے میں ایسی کا بھی انتظام کرتے ہیں، قالینیں بھی اچھی بچھاتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر کا بھی انتظام کرتے ہیں، لیکن ساری رات ہمیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اتنا سکون دیتے ہیں، اتنا سکون دیتے ہیں کہ آپ کبھی دینی اداروں کا چکر لگا کے دیکھیے، انہاں کو استاد پکڑ کے اٹھا دیں، اٹھو جڑے نمازہ دا ٹائم ہو گیا۔ بڑے غم سے سروس خدا سے سکون نازل کیتے تھے۔ نزلت علیہ السکینہ، اللہ ان پہ بڑا خاص سکون نازل کرتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس میں۔ چوتھا انعام اللہ کی معبود نے فرمایا اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے، ذکرہم اللہ فی من عندہ۔ دنیا میں اگی میں بیٹھ کر اپنے ادارے میں اللہ کا قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت یہ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کو آسمانوں پہ بیٹھ کے فرشتوں کی مجلس میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی مبارک عمل ہے یہ سارے، رحمتیں ہیں ان پہ، قرآن ہے ان پہ، برکات ہیں ان پہ، بڑی عظیم برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان اداروں کی قدر نصیب فرمائے۔ میں والدین سے گزارش کروں گا یہ دل میں نیت کریں، ہم نے بچوں کو یہاں بھیجنا ہے، قرآن بھی پڑھائیں گے، ان سے قرآن بھی سنیں گے، ان کو ساتھ عصری تعلیم بھی دلوائیں گے تاکہ بچہ پڑھ کر آئے، اسے کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہ بھاگنا پڑے، دونوں تعلیموں سے آراستہ ہو کر آپ کے حوالے ہو۔ تو انشاءاللہ مدارس کا رخ کریں گے، انشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، صرف قرآن نہ پڑھائیں، ان اداروں کے ساتھ معاون بھی بنا کریں، خدمت بھی کیا کریں، کبھی آ کر پوچھا کریں جی آپ کی کیا ضروریات ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو، ہمیں کوئی تعاون کرنا ہو، طلباء کے لیے راشن کا انتظام ہے ہمارے ذمہ لگائیں، مسجد میں کوئی قالین بچھانی ہے ہمارے ذمہ لگائیں، خدمت کے لیے بھی آگے بڑھا کریں، اللہ اس سے بڑی برکت دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا، اللہ فرماتے تمہارا کوئی کمال نہیں، دینے والا تو میں ہوں نا یار، یہ مال تو میں نے دیا، راستہ بھی میرا، اس کے لیے اختیار کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب وقت ہوتا تو میں اس پہ روشنی ڈالتا، دنیا میں یہ نہ کہا کرو میں نے کمایا، میری 40 سالہ محنت ہے، 80 سالہ محنت ہے، کمایا تو نے کمایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیا میں نے اپنے فضل سے، دیا میں نے اپنے فضل سے۔ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے تو تب مال بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، انشاءاللہ نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے، تو انشاءاللہ مدارس کے ساتھ معاون بنیں گے، خدمت کریں گے انشاءاللہ، بچوں کو دینی اداروں میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن اتنی بڑی رحمت، قرآن اتنی بڑی رحمت، اور دوسری رحمت کیا ہے جی؟ علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے حضور کے روزے پہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام میں آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ حضور کے روزے پہ سلام عرض کرتا ہے دوبارہ اس کا نمبر قیامت تک نہیں آتا۔ یہ بات پکی ہے، مانتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، جو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ایک نکتہ میں نے یہ سنایا کہ قرآن فرشتے پڑھ نہیں سکتے، سنتے ہیں صرف، اللہ ہمارے بچوں کو 30 پاروں کا قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فرشتہ ایک مرتبہ حضور کے روضے پہ سلام عرض کر کے واپس چلا گیا، قیامت تک نمبر نہیں آتا۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش مقدر ہیں، کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ ہمیں ہر سال مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں
نہیں کرتا؟ بعض لوگ سال میں 2 مرتبہ بھی بعد چکر لگاتے ہیں، حضور کے روزے پہ مدینہ منورہ ہو کے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے اگیالے امچی ٹہلے ہوئے تسی گنے ہیں۔ میں دل کر رہا تھا میں کچھ سناتا یہاں آپ کو، لیکن آپ کا ذوق ہی بڑا ٹھنڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ جب جائیں گے نا، وہاں حضور کا روزہ سامنے آئے گا، اللہ کرے سارے جائیں، آمین کہو۔ آمین بھی اتنی ٹیلی آتے ہو تائیں 2035 بھی جل سکو، اور جلدی آمین آخو، اچھے آخو، اللہ اسی رمضان پہ کھڑے سارے ہوں۔ تو پھر جب وہاں جائیں گے نا، حضور کا روزہ سامنے ہوگا، تو رحمت والے نبی پر آپ مجھے کہیں گے شاہ صاحب یہاں اپنے نانے کے روزے پہ ہمیں نعت سنا، پھر میں وہاں آپ لوگوں کو سناؤں، پھر بڑا ہی اس کا ایک عجیب لطف ہونا وہاں کھڑے ہو کر کس انداز میں آپ کو کلام سناؤں، یوں سناؤں۔ اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اس طرف کو اٹھتی ہے جس طرف مدینہ ہے، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، راہ جو مہکتی ہے اس پہ جا رہا ہوں میں، ارے میں کسی سے کیوں پوچھوں کس طرف مدینہ ہے، اس طرف بھی 2 گر ہے، اس طرف بھی 2 آنکھیں، اس طرف بھی 2 گر ہے، اس طرف بھی 2 آنکھیں، ارے ایک میں تو کعبہ ہے، ایک میں مدینہ ہے، اور اپنے جان ساروں کے آپ دل میں رہتے ہیں، ارے کتنی عظمتوں والا عاشقوں کا سینہ ہے، اب میری نگاہوں کا خوب یہ قرینہ ہے، اللہ آپ کو بھی مدینہ لے جائے، آمین تو کہو نا یار۔ جب مدینہ جائیں گے اس انداز میں جائیں گے، اللہ کے محبوب پہ درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، رحمت والے نبی کا رحمت والا پیغام سناتے ہوئے جائیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا قرآن سب سے بڑی رحمت، کیا کہا میں نے؟ یہ جڑے مڑے قریب ہیں یہ تے بول دو یار، تھوڑا تسی تے بول دو، اسی ہن عادی ہو گئے پنجاب میں پورے ملک پہ پھر کے اسی آتے ہیں کوئی تھوڑا بولے تے اسی کوئی گل کرا، تو آپ ذرا یہ فرنٹ والے تھوڑا سا بولیں گے تو بس میں آخری بات سناتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کتنی بڑی رحمت ہے، جو بچوں نے یاد کیا ان کے پھر والدین کی کتنی قدر ہے، ان کے معاونین کی کتنی قدر ہے، ان اساتذہ کی کتنی قدر ہے، ان کی خدمت کرنے والوں کی کتنی قدر ہے، اس ادارے کی کتنی قدر ہے۔ ایک ہی حدیث سناتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، اجازت لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کے ایک صحابی ہیں، حضور کی مجلس میں تشریف فرمائے، حضور بیٹھے ہیں، ایک عورت آگئی بالکل سامنے دروازے پہ کھڑی ہوگی، بالکل سامنے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کہا جی؟ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دیتی ہوں۔ حضور کو آ کر کہا یا رسول اللہ یا اپنے نکاح کے اختیار آپ کو دیتی ہوں یا آپ سے نکاح ہو جائے، تو اللہ کے محبوب نے سر شرم سے نیچے کر دیا، کوئی جواب نہ دیا حضور نے۔ مجمع میں سے ایک غریب صحابی کھڑے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں آپ کو نکاح کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرا نکاح کرا دیں اس سے۔ کیا خیال جی بڑا نکاح کرا؟ صحابی آسے نا جی، صحابہ دے بھی اپنا ایک ذوق ہوندہ سے کمال لوگا سے یار۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ نے آسمان دنیا پہ اللہ اکبر یہ ان لوگوں کو پیدا کیا، یہ اتنے با کمال لوگ تھے، اگر یہ دامن نہ چھوڑے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں نکاح کرا دوں گا، اتنا بتا مہر کا انتظام ہے کہ نہیں تیرے پاس؟ مفتی صاحب مہر کا انتظام ہے تو لے کے آ، میں نکاح پڑھاتا ہوں۔
ہوگی والوں سنو، ہماری یہ نیت ہوتی ہے نکاح کے وقت مار لکھو جی، عثمانی صاحب مار لکھو جی، مفتی صاحب مار لکھو جی، پھر آپس میں کہتے رہتے خیر عجیب میں معاف کرا کے انسان معاف نہیں ہوتا۔ جس خاوند کی یہ نیت ہو میں نے مہر ادا نہیں کرنا، دن قیامت کے زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ نہ رکھ تھوڑا رکھو، ادا کرو موقع پہ، کام ختم کرو۔ اس وقت ہم 30 لاکھ روپے رکھواتے ہیں، لکھو جی 50 لاکھ روپے شاہ صاحب، عثمانی صاحب لکھو جی 3 لاکھ روپے جی، نہ کوئی کہندہ ہے نہ کوئی دیندہ ہے، بعد میں پھر ایسی ساری عمر حالات خراب ہونے کو تو پتہ تک کم پہنچ جلدہ ہے۔ میں تھکے نہیں تھکے تروٹے نہ گو تو اس مجمع بھی ماشاءاللہ تھکے نہیں، نہ تو میں 1 گھنٹہ بھی اور لاؤں عثمانی صاحب یہ آتے نو بھی لاؤ ٹائم میں تروٹے ترٹے تھا ہوں تسی اگو ماشاءاللہ مجمع بھی سارا یہ آتے نا سیرام کرا شاہ صاحب لگے رہے اللہ بولنا شولنا دی نا بھی قسم کھا دی۔ اچھا انتظار ہے تو انہا مقام سے بیان ہی 1 بجے ہوسی اسی تیبل ٹائم آتا پہنچ۔ اللہ اکبر۔ انہا سی پوٹی شوری انتظام بھی ہے یا نہیں ہے سب مجمع کے لیے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بتا رہے ہیں آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ ہونتے آخونا سبحان اللہ یار تو اسی کے پتہ خفا ہوئے دو یار آئیے شاہ صاحب نہیں تقریرہ کرن آخر بھی روٹی بھی نہ ملے، وہ آتے ہیں روٹی کا انتظام ہے حضرت پر ہمارے روٹی کا بھی انتظام ہے، روٹی کھوال کے تو سب کو پیچھا انشاءاللہ۔ تو حدیث سنا رہا تھا آپ کو ذرا توجہ کیجئے گا، پوری محبت سے ذرا سنیے گا، انشاءاللہ یہ فائدہ دے گی آپ کو اور سمجھ آئے گی آپ کو، پورا ایک عقیدہ بنے گا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا مہر ہے تو بتا میں نکاح کرا دیتا ہوں۔ اور صحابی رسول نے ایک چادر اٹھائی، یا رسول اللہ یہ ہے میرے پاس، اللہ کے محبوب نے کہا چادر کے 2 ٹکڑے کروں، نہ یہ تمہارے کام آتی آدھی نہ تمہاری بیوی کے کام آئے گی، لہذا اس چادر پہ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی اور چیز لے کر آ اس پہ تیرا نکاح پڑھا دیتا۔ برادری والوں کے پاس جا، قوم والوں کے پاس جا، محلے والوں کے پاس جا، بڑا گھوما پھرا واپس آیا، کسی نے کوئی چیز نہ دی، کیا فرمانے لگا حضور کو واللہ ما وجدت شیئا، رواہ البخاری، اللہ کے محبوب بڑا پھرا ہوں بڑا گھوما ہوں، کسی نے کوئی چیز بھی نہ دی، کسی نے کوئی چیز بھی، اب کوئی چیز ہی نہیں ملی تو نکاح کیسے ہوگا؟ حضور نے اگلا سوال کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتما من حدید، رواہ البخاری، اللہ کی محبوب نے اگلا سوال کیا، فرمایا میرے پیارے یہ تو بتانا کیا تیرے پاس لوہے کی انگوٹھی ہے کہ نہیں؟ انگوٹھی دی لوہے دی انگوٹھی، حضور آخر لوہے دی انگوٹھی، اس صحابی بڑا غریبہ سا میں مانا کرتا ہوں نا ان کو جو صاحب سی یا رسول اللہ تو اسی لوہے دی پوچھتے ہو مڑے کولتے پلاسٹک دی مڑے کولتے ہیں پلاسٹک دی پینی انگوٹھی، غربت ہے نا، لیکن اللہ نے کمال بڑھا دیا، اللہ نے مرتبہ ان کو بڑھا دیا۔ غربت تو ضرور تھی صحابہ کی لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پھر رب کو یوں کہنا پڑا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، 11واں پارہ ہے پہلا صفحہ آخری آیت ہے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ فرماتے ہو دنیا والوں یہ میرے محمد کے جو یار ہیں، یہ جو صحابہ ہیں نا، تم نمازیں اس لیے پڑھتے ہو کہ ہمیں جنت ملے، روزے اس لیے رکھتے ہو کہ ہمیں جنت ملے، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو کہ ہمیں جنت ملے، حج عمرہ اس لیے کرتے ہو کہ جنت ملے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں اعد لہم، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں میرا سونا پیغمبر میں نے جنت بنائی محمد کے یاروں کے لیے، میں نے جنت بنائی محمد کے یاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ قیمتی لوگ تھے نا یار، بڑے قیمتی لوگ تھے نا۔ اللہ اکبر، مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی، اللہ کا قرآن 30واں پارہ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا،
اللہ کا قرآن 30واں پارہ ہے نا، جب علماء ہمارے ہاں درس نظامی میں ثانیہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر ترجمہ لکھاتے ہیں، ربط لکھاتے ہیں، شان نزول بتاتے ہیں، ان آیتوں کا سیاق و سباق ایک معنی میں بھی کر کے جا رہا ہوں، اگر پسند آئے تو پورا مجمع مجھے سبحان اللہ ضرور سنائے گا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ رب العزت، ادھر دیکھو، اللہ رب العزت اپنے قرآن میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، فرمایا میرے محمد کے یار مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنے اعلیٰ لگتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا اعلیٰ بنایا، اللہ نے ان کو اتنا باکمال بنایا، اللہ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا۔ اگر بڑا معنی ضائع کر سنتے پھر بڑا مزہ خراب ہو سکے، تسی آپ بھی سارے گلاں کر دے ہو جڑے تقریر، تسی سارے ادھے آپ خراب کر دے ہو انتظامیہ نے۔ حضرت ہاں جی میں اس ماحول میں تقریر دا تیادی نے تسی تیاد رہتے ہو، بڑا جمعہ علی مقتدی کیاں بہت بیان خراب چڑھ دیئے کہ نہیں چڑھ دیئے انتظامیہ نے آپ ادھر میں اور اتنا گہرے معنی پہ جدہ لگے دا، اور تسی سارے بیٹھو، بس آخری دو ترے گلن پھر سارے اٹھتے ہیں، سارے نکل دیں انشاءاللہ۔ بچوں آپ بھی بیٹھ جاؤ، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، میری بچیاں بھی بیٹھ جاؤ آرام سے، اب کوئی نہ ہلے یہاں سے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وہ ایسے تو نہیں کہا تھا نا شورش کاشمیری نے کہ تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ صحابہ سے محبت کرنے والے، صحابہ سے عشق کرنے والے، ذوق رکھنے والے اگر یہاں بھی خاموش رہے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اللہ کا قرآن 30واں پارہ ہے، سورہ عادیات ہے، اللہ فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو میرے محمد کے یاروں کے اعمال پہ بحث کرنے والے، انہیں تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والے، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے والے، انہیں تان و تشنیع کی زد میں لانے والے، ان کے اعمال پہ ہٹ کرنے والے۔ میرا بھی یہ اعلان کرتا ہوں میرے محمد کے یار مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنے قیمتی لگتے ہیں، یہ جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے سفر کیا کرتے ہیں، گھوڑا تو بڑے دور کی بات ہے، اس پہ بیٹھا صحابی تو بڑے دور کی بات ہے۔ فرمایا وہ گھوڑا جس زمین پر ٹاپ مار کر پاؤں مار کر زمین سے جو چنگاریاں نکالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ چنگاریاں بھی مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں کہ میں ان کو بھی اپنا قرآن بنا دیتا ہوں، میں ان کو بھی اپنا قرآن بنا دیتا ہوں۔ چنگاریوں کو بھی اللہ نے قرآن بنایا، بتاؤ پھر یہ کتنے قیمتی لوگ ہوں گے یار، کتنے قیمتی لوگ ہوں گے نا۔ خیر میرا موضوع ہوتا تو میں ادھر ضرور جاتا، تو پھر میں کیوں نہ سناؤں او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او شیدائی محمد دے میں شیدائی صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھ چاہ کے آنکھو سبحان اللہ۔ او دیوانے محمد دے، اور آگے کمتر کیا لکھتا ہے حضرت، آگے کمتر کیا لکھتا ہے؟ ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا اے ہو کلمہ مسلمانی۔ صحابہ نے آج ہمیں کلمہ نہ ادھر نہ آئے ہوتے، دین نہ پھیلایا ہوتا تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے۔ آگے سن تو اج مومن تیزی شانی
مصرع دوسرا ختم ہو رہے ہیں، اب بھی تک جو نہیں بولا نا وہ بھی اپنا روزہ توڑ کے ضرور بولے گا انشاءاللہ۔ میں کتابیں سے کہتا ہوں کہ آج تک ہم جو مومن ہیں، ہماری جو شان بڑی ہے، اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے۔ سن، اگر مصرع اچھا لگے نا تو دوسرے مصرے پہ ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع دوسرے مصرے پہ سبحان اللہ سنائے گا، اور میرے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، انشاءاللہ آدھا شعر آپ کو ہاتھوں سے بھی سمجھ آئے گا۔ تو عجب مومن میں عجب مومن تیزی شانی صحابہ دی مہربانی، صحابہ دی مہربانی۔ اچھا جڑو کوئی جڑا نیکی کر کے جدو کوئی آدمی نیکی کرے تو مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ، بڑا بڑا شکریہ، تیری بڑی مہربانی بھائی، تو نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، تو پھر کیا حق بنتا ہے؟ تو آخر میں سنیے گا، پھر اس سے بھی ڈبل سبحان اللہ چاہیے۔ تو عجب مومن تیزی شانی صحابہ دی مہربانی، ہے واجب کل ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، بس آخری بات سنا رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، اللہ کے محبوب کو کہنے لگے میرا نکاح کرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا انگوٹھی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ انگوٹھی بھی نہیں ہے، چادر بھی نہیں ہے، جہیز کا سامان بھی نہیں ہے، زمین بھی میرے پاس نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، بتائیے نا اب کیسے نکاح ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے کہا چلا جا، تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، چلا جا۔ تھوڑی دیر صبر کر کے بڑا سا آخری گل سنانا لگے تھا، اس کو پوری توجہ چاہیے سی، ورنہ ساری تقریر کو میں تھا جملے تھا بند کرنا لگے انشاءاللہ۔ حضور نے اگلا سوال کیا، حضور نے اگلا سوال کیا، کیا فرمایا حضور نے؟ ہاں وہ صحابی مجلس سے چلا گیا، کہا جی نکاح نہیں ہو سکتا، مہر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دوسرے صحابی کو دوڑایا، یار اس کو پکڑ کے واپس آنا گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغام آ گیا ہوگا، اور میں اس کو پکڑ کے دوبارہ آن مڑے کون، اس کو آن مڑے کون۔ وہ دوسرا صحابی دوڑا 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 دوڑا، کاندھے پہ تھاپی ماری، کا تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں واپس آنا۔ یہ خوشی کے مارے دوڑتا دوڑتا اللہ کی محبوب کی خدمت میں پہنچا۔ حضور نے پہلا ہی سوال کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا معک من القرآن، رواہ البخاری۔ اللہ کی محبوب نے پہلا سوال کیا، یہ تو بتانا کہ تجھے قرآن کتنا یاد ہے، تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ تیرے پاس انگوٹھی بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، جہیز بھی نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، یہ تو بتانا ماذا معک من القرآن، تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں پارہ بھی یاد ہے، فلاں رکوع بھی یاد ہے، فلاں قرآن کا حصہ بھی یاد ہے۔ میں اجازت لینے لگا ہوں، اگی والو حدیث سنا رہا ہوں، اگر جملہ دل پہ لگے پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کے حضور کی محبت میں، قرآن کی محبت میں سبحان اللہ سنائے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتکہا بما معک من القرآن، رواہ البخاری۔ اللہ کی محبوب نے فرمایا جتنا قرآن تجھے یاد ہے، جتنے رکوع تجھے یاد ہے، جتنے پارے تجھے یاد ہے، جتنا قرآن کا حصہ تجھے یاد ہے، اتنا ہی اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، میں اسی حق کے مہر پہ آمنہ کا لال تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اب بتاؤ قرآن کتنی بڑی زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھکاوٹ بہت تھی، سفر بھی ہے مسلسل، ابھی رات میں نے پھر پنجاب کا سفر کرنا ہے، تو آپ دعا بھی فرمایا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا کرے، صحت بھی دے اللہ۔